بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਏ, ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਏ, ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਨਾ ਜਗਾਇਆ ਏ, ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਨਾ ਜਗਾਇਆ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। آقا دے اشاریات قربان ہو گئے، آقا دے اشاریات قربان ہو گئے،
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਨਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ-ਬਾਰ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਈਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। حبشی نو ویکھ لاؤ ذرا میلی ڈولیا، حبشی نو ویکھ لاؤ ذرا میلی ڈولیا، کولیا تے لیٹ کے تے ہولی نہیں دے بولیا، کنے سانو حوصلے بلال دتے نے، او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ صحابہ دتیاں نے جانا نال مال دتے نے، او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جو رب العالمین ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، غوث اعظم دستگیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہما قسم دی حمد و صلاۃ و بعد ان گنت درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دوستو، بھائیوں، آج 29 ذوالحجہ ہے، ایو دینے جیدن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، اور پھر وقت آیا کہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا یہ پروانہ یکم محرم مسلح رسول تے شہید ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے کہ جنہ دے بارے آمینہ دے لال میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں، اگر میرے تو بعد کوئی نبی امداد عمر ہوتا، سیرت نگار لکھ دے کئیا نے کس طرح واقعہ لکھیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح مسلمان ہوئے اور پیدا کس وقت ہوئے۔ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کافر جدو بیت اللہ اٹھان آیا 13 سال بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آدھنے کہ میں مسلمانہ دے نال بڑی مخالفت رکھدا، جننے گندے مینو مسلمان نظر آتے سن، کنہ بغض میں مسلمانہ دے وجہ تو رکھدا سا، بلکہ سیدنا عمر آتے ہیں کہ 2 لوڑیاں مسلمان ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بڑا ماردا، اینا ماردا پھر بھی اور جڑیاں عورتاں نے لوڑیاں نے ایک کلمہ نہ چھڑ آدھے ایک دن انجدہ
وقوع بنیا کہ بیت اللہ دے اندر باریاں لگیاں سن کہ بیت اللہ دے اندر جڑے بت نے انہاں دی حفاظت کرنے واسطے انہاں دی رکھوالی کرنے واسطے سیدنا عمر آدھے نے میں تو چلیا میں آگے غلام دے لوگ گیا تے آمینہ دے لال علیہ السلام قرآن پاک دیاں تلاوتاں فرما رہے ہیں آدھے نے میں قرآن پاک سنیا اللہ دے نبی قرآن پڑھتے پڑھتے اس مقام تے پہنچے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے پیغمبر پڑھتے پڑھتے تے پہنچے فرمایا خضوع فغلو اینا معنی وے اینو پگڑ لو ایدے گلے دے اندر توق جڑا پہنا دے وہ جے سیدنا عمر آدھے نے میں سوچیا اے اللہ دا نبی اے کیویں جناب توقع لا رہے ہیں کیویں کیس لا رہے ہیں اللہ جان دے نے میں نو پہچان لے آئے تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے اگلی عید پڑھی اللہ دے نبی پڑھنے ثم فی سلسلت زرعها 70 ذراعا فاسلکوہ فرمایا اینو پکڑ لو تے اینو سنگلا دے اندر چکر دے ہو تے سیدنا عمر آدھے نے میں سوچ دے اندر پڑ گیا میں سوچن لگ پیا ایک ایسا نبی ہے ایک ایسا بندہ نے میں نو پہچان لے آئے تے جگہ دے پیر علیہ السلام دے بارے آدھے نے دل دے اندر میں رابطہ فرمایا میں سوچیا ہے جڑا پڑھ رہے ہے کوئی قاری نے یا شاعر ہے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے اے پڑھنے والا کوئی کاہن نہیں کوئی شاعر نہیں بلکہ اللہ دے نبی دے قرآن پڑھتے ہیں پڑھتے اس مقام دے پہنچے فرمایا انہو لقول رسول کریم یہ قرآن اللہ دے رسول دیاں گلہ دس داوے اے قرآن رسول بزرگی دی بات عمر آدھے نے میں کیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گلہ جاندہ پہ ہے تے جگہ دے پیر دے بارے آدھے نے میں سوچیا یہ کوئی قائل ہے کوئی شاعر ہے اللہ دے نبی قرآن پڑھتے نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون اے قرآن نہ کسی شاعر دی بات کر دے نہ کسی باندے دی بات کر دے کہ سیدنا عمر نے میں سوچیا پھر کاہن نے فرمایا اللہ دے نبی پڑھنے وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون ایک قائل بھی نہیں ہے شاعر بھی نہیں ہے آدھے نے عمر میں دل دے اندر سوچنا پھر چیز کیے کہ جگہ دے پیر میرے اپنے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نے فرمایا تنزیل من رب العالمین اے اللہ دا قرآن اللہ دی سچی کتاب ہے سیدنا عمر آدھے میں دل دے اندر سوچیا اے نبی سوچ سکتا جھوٹا نہیں ہو سکتا اے قرآن بھی سچا جھوٹا نہیں ہو سکتا آدھے میں دل دے اندر سوچتا ساری رات لنگ گئی اللہ دے نبی جدو قرآن دیا تلاوتاں کر دے ایک پاسے ابو جال ایک میٹر جڑی بلائی مکہ والے آلے انہاں نے سوچیا انہاں نے کہ جڑا بھی قرآن سندا ہے او جناب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے مسلمان ہون تو بعد جڑے مسلماناں دی تعداد ایک چار چلدے کافی تعداد ہو گئی ہے ادھروں کافر جڑے مسلماناں تے ظلم کرن لگ پے انہاں نے جناب پروپیگنڈا بنایا ایک پارٹی بنائی ایک میٹنگ منگوائی میٹنگ کر کے کہنے لگے کہ جیڑا نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے اللہ جتے نبی پاک قرآن پاک سناون اوتے ابو جہل کہندا ہے شور مچایا جے اوتے جا کے جناب سیڑیاں بجایا جے اوتے جا کے شور شرابہ کریا جے آندے میں چکا
دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع جدا بنیا اللہ دے نبی قرآن پاک دیاں تلاوت کر رہے نے ادھر ابو جہل اتی رات کیسے اٹھیا تے بیت اللہ دی نکر دے اندر آ کے بیٹھ گیا میرے مصطفیٰ دا قرآن سنتا ہی پیا میرے مصطفیٰ دا اللہ دا پیغام سنتا ہی پیا ایک دوسرا چودھری اٹھیا ایک دوسرے نکر جا کے بیٹھ گیا پھر تیسرا چوتھا قرآن مکمل ہویا ایک قرآن دیا تلاوت اللہ دے نبی نے مکمل کی دیا سارے چل پہنے ایک جگہ تے کٹھے ہو گئے کہنے لگے کی وجہ ہے اللہ اکبر اللہ انہوں پوچھیا کی معاملہ کی وجہ ہے آگنے کی وجہ ہے ابو جہل کہنے لگا ساتھیوں کی پوچھ دیو میں تو نبی پاک قرآن نے نہیں سون دیتا اللہ کو اللہ دوسرے نے پوچھیا وہ کہنے لگا میرے نال بھی ہے کوئی معاملہ پڑے گل مختصر کرا جگہ دے پیر دا قرآن نے ایک دن سنیا پھر دوسرے دن سنیا پھر تیسرے دن سنیا روزانہ کٹھے ہو جاندے پوچھ دے ایک دوسرے دے پر ابو جہل کہنے لگا کمڑے ہو اللہ اللہ قوم کی کہے گی قبیلہ کی کہے گا کہ سامتے قرآن سن تو روک دینے تے چودھری آپ قرآن سن دینے پہ اللہ کو اپنے اللہ نے ایک میٹنگ منگوائی ہے ایک کہنے لگا کہ تیرا آمینہ دے لالو ماذ اللہ قتل کر دے گا عمر آن دینے میرے ماموں ابو جہل جڑا میرا ماموں ہے انہیں میں کیا کہ جڑا بندہ انہوں قتل کر دے گا اللہ کو اپنے اللہ انہیں کو 100 اونٹ جڑا سونے دا لدیا 100 اونٹ بھی ملے گا اللہ کو اپنے اللہ اونٹ دیا مہارا 100 اونٹ دیا انہوں مل جان گیا تے سیدنا عمر پاک آندے نے میں سوچیا میری بہادری دے بڑے چرچے ہو جان گے میں بہادر بندہ وہاں اللہ کو اپنا میری بہادری دے چرچے ہو جان گے اے بہادری لوگ کہن گے عمر بڑا بہادر ہے آندے نے میں کہنا ایک تلواری تے لیا اینو زہر دی پان لگا کے تے چل پہ آوان اس لیے تے چلے آوان کہ آمینہ دے لال معاذ اللہ میں قتل کر دے رہے آجے دا خاتمہ کر دے رہے 100 اونٹ جیڑا میں نو مل جائے گا تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے میں چل پیا تے رستے دے اندر سیدنا اسلم رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ سیدنا عمر پاک دا رشتہ دارے تے سیدنا عمر نو پوچھ دینے عمر کدھر چلنا میں بڑا کالا کالا جا رہے ہیں بڑیاں جلدیاں نے تینوں چل دیا تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے آدھے جڑا نوی شریعت لے کے آیا ہے جڑا نما پیغام لے کے آیا ہے جڑا نما کام کر دے لوگوں نو بس نصیحت کر دے تے نالے کہندا کہ میں اللہ دا پیغمبر ہاں میں اللہ دا رسول ہاں میرے ختم نبوت اللہ کو اللہ نبی پاک علیہ السلام دے بارے کہندا ہے کہ میں انہوں قتل کرن واسطے جا رہا ہاں میرے مصطفیٰ دے بارے سوچیا تے سیدنا سلامت نے عمر گل سن کہ تو نہیں گسے نال جا رہے ہیں جا جا کے پہلے اپنی بہن دا گھر ویکھ اپنے بہنوئی دا گھر ویکھ اوتھے تے جامعہ محمدیہ دا مدرسہ کھل گیا ہے عمر آندے نے کیویں ہو سکدا ہے میری بہن تے وے کہ جناب جدوں میں کاراں دا پانی منگ دئی تے میرے کول ڈر جاندی مینوں ڈردیاں پانی پگڑاندی جو میرے تو بغیر کلمہ کیویں پڑھ سکدی ہے او کہن لگا جا پہلے اپنے بہنوئی دے گھر پہلے اپنے بہن دے گھر جانا اوتھے جا کے ویکھتے باہر دے اندر مصطفیٰ ول جاویں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں بجائے نبی پاک دے ول جان دے میں تو چل پیا اپنی بہن دے گھر اللہ کو اللہ تے پہنچیا تے جڑی میری بہن ہے میں کان نال لایا تے میری بہن جڑی ہے پڑھدی ہے پئی قرآن پاک دیاں تلاوت کر دی ہے پئی اللہ کو اللہ تو
نزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا فرمایا میں قرآن پاک دیا تلاوتاں سنیا سیدنا عمر نے میں دروازہ کھڑکایا میں کیا دروازہ کھولو تے میری بہن پوچھ دیے کون ہے فرمایا میں عمر آیا ہوں سیدنا عمر دے بارے آتا ہے عمر نے کہ دروازہ کھل گیا تے میں گھر دے اندر پہنچ گیا میں بہن کیا کہ تو کھا دیا تلاوتاں کر دیے پئی تو قرآن پاک پڑھنی ہے کیڑی کتاب پڑھنی ہے جنالے میں نے پتا چلیا کہ مسلمان ہو گئی ہیں او بے دین ہو گئی ہیں اللہ اللہ سیدنا عمر آدھے نے اے میری بہن جیڑی ہے میں اپنے بنوئی دا گرے پان پھڑ لیا تے جیڑی میری بہن ہے یہ چل کے اپنے خامن دے سامنے کھڑی ہو گئی ہے اپنے خامن نو پیچھے کیتا تے عمر آدھے نے میرے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو گئی کہنے لگی عمر جے تیرے دین تو اچھا دین مل جاوے تے میں او دین نہ سکھلاواں او دین دے اندر شامل نہ ہو جاواں عمر نے میں بڑا دل آیا میں بڑا ڈرایا تے سیدنا عمر آندے نے پر جڑی میری بہن دوڑ دوڑ کے اپنے خامن دے کے آندی ہے آندی عمر خبردار میرے خامن نو ہاتھ نہ لاویں اے عمر جڑی ماں دا تو دودھ پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آمنے میں بڑا گران ہویا میں پریشان ہو گیا میں سوچا تے اندر ویکر بڑھ گیا سوچے لگ پہ آگے ہوئی بہن میں کہتے اندر آندہ تے پانی مانگدا تے بہن دے ہاتھ ٹولن لگ پہندے میرے تک پہنچ دیا پانی بھی صحیح طرح نہ پکڑا سکتی آج اسلام قبول کیتا ہے تے میرے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو گئی ہے تے سیدنا عمر آندے نے میں اپنی بہن دے تھپڑ ماریا کہ پاسے ہونا ذرا میں بہنوئی نو تے پوچھ لوا بہن زمین تے ڈگی تے زمین تے جڑا منوے اللہ اللہ چہرہ جڑا زخمی ہو گیا وے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میری بہن پھر جلدی جلدی اٹھی تے پھر میرے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو گئی آدھنے میں سوچن لگ پیا میں کیا چل پہنا انکار جڑا قرآن پڑھتی سے پئی جڑی کتاب پڑھتی سے پئی قرآن اے میں نو کتاب تے سنانا تے لکھن والے لکھے کئیاں لکھے کہ عمر پاک نے آپ کو قرآن پاک دیا تلاوتاں کی دیا پاک نے لکھے کہ سیدنا عمر نے اپنی بہن کا کیا میں نو تلاوتاں سنا تے میں بہن جڑی کہن لگی ویرا تو مشرک کتے نالوں پلیت ہوندا ہے پہلے غسل کر لے غسل کرن تو بعد پھر قرآن پاک دیاں تلاوتاں سنی پھر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کری اللہ اللہ تے سیدنا عمر اپنی ماں اپنی بہن دے سامنے واسطے پاندا پیا آندے نے بہنا مینوں قرآن پاک دیاں تلاوتاں سنا تے سیدنا عمر اپنی بہن نو کی آندے نے بہن تے اگے عمر واسطے پاندا لیا کے سناوی مینوں چشمہ ایمان دا تو ہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگاوندا تو ہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگاوندا نال تو صورت بین کٹ کے کلار دی جوگ مدینے والے احمد سردار دی تے جگہ دے پیر علیہ السلام دا پروانہ اللہ اللہ اپنی بہن کہن لگا اے بہنے مینوں سمجھا گئیاں نے میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا چاہتا تے سیدنا عمر آندے نے میں اپنی بہن نو کیا بہنا چل میرے نال تے مینوں اوتھے لے کے چلنا
جتھے جا کے تسی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا وے جس پیغمبر دا تساں نے کلمہ پڑھیا میں بھی وہ کلمہ پڑھنا چاہنا وا میں دین اسلام دے اندر داخل ہونا چاہنا وا تے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا واسطے اپنی بہن دے کے ہاتھ بن لینے پینا جلدی جلدی مینوں لے کے چل اپنے پیغمبر دے وال اپنے پیر و مرشد دے وال لے کے چل تے بہن کہن لگی نانا عمر میں نہیں جانا میں پہلے تیرے ہاتھ بننا گی سیدنا عمر آندے نے میں ہاتھ پیچھا کر لے تے جیڑی میری بہن نے میرے ہاتھ بن لینے تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول لے کے جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ اکبر اللہ دوسرے پاسے کی ہوئے ادھر سیدنا عمر چلے نے مصطفیٰ کو قتل کرنے واسطے معاذ اللہ تے دوسرے پاسے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے بستر تو اٹھنے تے بیت اللہ دے اندر گئے نے گلا پڑھ کے بیت اللہ دے اندر اعلان فرمایا اللہ دے سامنے دعاواں کیتیاں سونے ربا تو عمراں دے اندر ایک عمر میں عطا فرما دے تاکہ جڑا مسلمان نے غالب آ جاون اے جڑے مسلمان نے اے دنیا تے چھا جان ہر جگہ تے پرچم اسلام دا لہرا دیتا جائے تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اللہ اللہ اپنی پیاری بیوی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرماندے نے مینوں رات نو جاگ نہیں آئی کی کیتا میری چار پائی تے کی کیتا کیڑا مصر وچھایا فرمایا اللہ دے رسول پہلے میں اکیلی چادر وچھاندی ساتھ ہور ہوری چادر وچھائی ہے فرمایا نانا میری پیاری حفصہ توری چادر میرے مولا محمد تھلے نہ بچھایا کر کیونکہ میں رات نو اٹھنا ہوندے میں رب دے سامنے دعاواں کرنی ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ ایتھے جناب بیڈ روم بن گیا تے اوتے اللہ اکبر اللہ صوفہ آ گیا وے ہر پاسے آسانیاں آسانیاں لوگ دین نو بھول گئے نے اللہ اکبر اللہ ادھر سیدنا عمر نے اپنی بہن نو نال لے تے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلیا کہ عمر آ رہے نے صحابہ دوڑے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا سیدنا خالد بن ولید بھی دوڑے میرے مصطفیٰ نے دس دے رہے اللہ دے نبی جی عمر آ رہے ہیں تلواراں دے کول ہر چیز دے کول تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے فرمایا آندے ہو جے اچھے رات نال عمر آئے تے ویلکم جی آیا نو لے اگر تو بری رات لے کے آیا اے ہوئی تلوار نال عمر دا جڑا سارے قلم کیتا جائے گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے سامنے کھڑے ہو گئے نے آگے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر کی میں مسلمان ہونا چاہنا میں کلمہ پڑھنا چاہنا جلدی جلدی میں نو کلمہ پڑھا دے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گئے ادھروں نعرے تکبیر بلند ہویا ایک کافر جڑے نے حیران رہ جاندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر اے جڑے کافر نے عمر دے آن تو پہلے اے جناب کلمہ پڑھا تو بعد بھی نا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو اے بیت اللہ دے اندر نماز نہیں پڑھن دیندے عبادت نہیں کرن دیندے سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا ہے اللہ اکبر اللہ تے پھر اللہ دے نبی نو کہن لگے اللہ دے محبوب پیغمبر جی ایک ہی وجہ عبادت جیڑی او تے مسجد دے اندر کرنی چاہیے ایتھے میں ایک نقطے دی گل کرنا چاہنا جڑے لوگ کہتے ہیں کہ علی پاک مشکل کشا ہے حالانکہ علی پاک نے تو بھی کلمہ پڑھیا ہے
سیدنا صدیق اکبر نے بھی کلمہ پڑھے آئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کلمہ پڑھے آئے، لیکن وہ دو مسلمان جڑے نے یہ بیت اللہ دے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ میاں دے انسان دے اندروں مشکل کشان دے تے سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ بناتا، لیکن انسان دے اندروں مشکل کشان نہیں دے، حاجت روا نہیں دے، کوئی بگڑی بنان والا نہیں دے۔ سیدنا عمر اللہ دے نبی جی دار اللہ قرار کم دے اندر تے کر جناب بیٹے دے باتاں نہیں کرنیاں، جی میرے آیا بھی تسی بات نہیں تے کرنیاں نے تے پھر میرے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ۔ اے سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے بیت اللہ دے اندر جا کے اوتے اللہ دی باتاں کرنیاں نے، اللہ نو خوش کرنا ہے، اللہ نو مناونا ہے۔ سیدنا عمر لگ پہنے اندے پیچھے گٹار بن گئے، ایک گٹار دے اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دو میں دلیر صحابی، یہ دو میں شہادتاں پان والے سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آمین اللہ دے پیغمبر جی چلو بیت اللہ دے اندر عبادتاں کرنیاں نے، اللہ اکبر اللہ والا ترجمہ کر دے مبارکہ ہون اسلام والے انو، مبارکہ ہون کلمہ پڑھنے والے انو، کہ اللہ دے پیغمبر نو اللہ نے ساتھی ایسے عطا فرمائے نے، کیسے ساتھی تمہیں یارو مبارک ہو عمری بنے خطاب آیا، عمری بنے خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو بچا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرونا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمری بنے خطاب آیا، عمری بنے خطاب آیا۔ سیدنا عمر نبی پاک پوچھ دینے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ سیدنا عمر نے سنی میں نے پین سے جو لے کر تو کتاب آیا، لے کر تو کتاب آیا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا۔ سیدنا عمر پاک آندے نے میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں، پڑھیں گے آج کعبہ میں، آئے روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دے، فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دے، ٹوٹا جو جبر ٹوٹا مٹی ظلمت، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت، عدل کا آفتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو
تعالی عنہ نال لے کے میرے مصطفیٰ چل پے سیدنا عمر نے سونے تے کہتے کلمہ تے پڑھ لیا وے لیکن جڑیاں باتاں نے بیت اللہ دے اندر کرنیاں نے پھر چل دیا میرے مصطفیٰ ایک وقت آیا دنیا چھڑ کے چلے گئے پھر میرے مصطفیٰ کو پاس سیدنا ابو بکر دا دور آیا میرے باپ پیغمبر دے پروانہ بھی 2.25 سال پورے کر کے دنیا تو رخصت ہو گئے لیکن اپنی زندگی دے اندر سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ نامزد مقرر فرما دیتے ہیں سیدنا عمر پاک جدوں انہاں دے خلیفہ بنے نے بنا دیتے گئے سیدنا عمر دے بارے لوگ کہن لگ پے سیدنا ابو بکر صدیق نو آندے نے اے پیارے صدیق جڑا خلیفہ بنایا اے تے غصے دا بڑا غصہ بڑا انہاں دے اندر گرم مزاج نے اللہ اکبر اللہ تے سیدنا ابو بکر صدیق نو آندے نے پیارے صدیق اے کیویں خلافت سنبھالے گا ایں دے اندر تے غصہ بڑا ہے میرے باپ پیغمبر دا پروانہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ساتھیوں گل سنو میں بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا ہے میں جنوں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں ایک غصے دا ضرور دیا جائے ایک غصے دا زیادہ گرم ہے لیکن جدوں دے کندھے تے کنبو دے کندھے تے خلافت دا وزن آ جائے گا تے عمر جڑا ہے نرم ہو جائے گا ساتھیاں نے کوئی وجہ بنی ہے میرے پیارے عمر نے جدوں خلیفہ بنے نے تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے تے این کندے آتے جدوں وزن آیا خلیفہ دا اللہ کو اللہ لوگاں دا خیال رکھن دا اللہ دے پاک پیغمبر دا پروانہ نرم ہو گیا اللہ کو اللہ اور قرآن بھی داندا ہے اللہ فرماتے نے والا قولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللہ دے پاک پیغمبر دے پروانہ سیدنا عمر صاحب کو رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے ہر پاس اسلام دا پرچم جڑا لہراندے جا رہے ہیں اللہ نے مسلماناں تو بڑی اللہ تعالیٰ نے مسلماناں کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے پھر ایک دن ندا بھی سونیا بنیا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں نال میرے پاک پیغمبر دے صدیق بھی جا رہے ہیں نال میرے مصطفیٰ دے نال عمر پاک بھی جا رہے ہیں سیدھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چل دیا احد پہاڑ تے چڑھ گئے نے میرے مصطفیٰ احد پہاڑ تے چڑھے نے اے جڑا پہاڑ کمبنا شروع ہو گیا اے لرزنا شروع ہو گیا انہیں حرکتاں شروع کر دیتیاں نے تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جناب اپنا پاؤں ماریا نالے فرمایا پتھرا اے اود کیوں ہلدا پے تیرے اوپر اللہ دا پیغمبر بھی ہے اللہ کو اللہ دی سے پاک دے اندر آندا ہے میرے مرشد پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے فرمایا اثبت یا احد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان فرمایا ہے اور پہاڑ کیوں ہلدا پیا کیوں حرکتاں کردا پیا تیرے اوپر آمینہ دا در یتیم بھی موجود ہے تیرے اوپر ساری کائنات دا امام بھی موجود ہے اے میرے نال پیارے صدیق میرا پہلی یار تے جگنی یار بھی موجود ہے اللہ اکبر اللہ اے پہاڑ تینوں پتہ نہیں ہے تیرے اوپر دو شہید نے اللہ دے پیغمبر نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ خوشخبریاں اور پہاڑ دے دیا پھر چل دیا میاں ایک وقت ایسا آیا
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال دو سپاہی رل گئے نے ایک دا نام سیدنا عمر بن ایک دا نام سیدنا ولید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے عظیم لیڈر نے یہ سیدنا عمر پاک دا جتھا لے گئے ایک گائن جڑی جڑی فوج نال لے کے تے چلے جاندے ایک پاسے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے انہاں نے بھی جتھا نال لیا تے چل پے نے تقریباً 20 ہجری دے اندر اللہ اکبر اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن سیدنا ولید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بنا کے دینا دے نال فوج کو بھیج دیتا ہے نبی پاک دے پروانے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اے پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دیتی ہے نسطان نسطات دار قلعہ کا جڑا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی ہے انہوں نے فتح تو بعد خط لکھیا سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر پاک نے خط لکھیا ہے امیر المومنین جی اگر تواڈیاں اجازت محمد اسکندریہ دا جڑا علاقہ ہے اللہ اکبر اللہ یہ جڑا اسکندریہ دا علاقہ ہے نا اے نزدیک ہے جے تسی اجازت مدیسیت حملہ نہ کر دئیے تاکہ تے اسلام دا جھنڈا لہرا دیتا جائے تے پھر مصطفیٰ علیہ السلام دا پروانہ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہاں ٹھیک ہے کر دے عملہ اللہ اکبر جا رہے ہیں سامنے انہاں دے ایک بندہ آ رہا ہے انہاں نام مقصلوب مقصد دا نام ہے اللہ اکبر یہ کہنے لگا کدھر جا رہے ہو کہنے لگے اسی حملہ کرن لگے ہیں وہ کہنے لگا نانا حملہ نہ کرے آجے سامنے کوئی تھوڑا جا وقت دے دے وہ اللہ اکبر تھوڑا جا ٹائم مل جائے ساڑھے حالات خراب نے تے بعد اندر جنگ دی اسی تیاری کر لوانگے لیکن جڑے مسلمان نے سیدنا ولید بن خالد عمر بن عاص نہیں من دے کہنے لگے نہیں اسی اجازتاں نہیں دینیاں اسی تے حملہ کرن لگے اسی لڑن واسطے آیا انہیں ایک چال چلی اپنے علاقے دے اندر آیا آگے کہنے لگا اپنے سارے نوجوان نے بھیڑ کٹھے کر لینے سارے مسلمان کٹھے سارے جڑے نے بندے دینا بندیاں کٹھے کر لینے اللہ کو اللہ کٹھے کر گے نا انہوں نے لباس فوجیاں دے پا لینے یہ جڑیاں عورتیں انہوں نے مردانہ لباس پہنا گے نا انہیں شہر دے اندر مشہوری کر دیتی ہے کہنے لگا مسلمان آ گئے نے نبی دے پروانے آ گئے نے یہ حملہ کرن لگے نے اپنے آپ دے یہ اپنے تے حملہ کرن لگے نے انج کرو کتار بنا لو دیوار بنا لو تاکہ مسلمانوں پتہ لگ جائے کہ جڑے سارے مرد نے تے دوڑ جان گے سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پروانے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او ساتھیا سانو ڈرایا نہ کر اسی ڈرن والے نہیں نے اللہ فرماندے نے کم من فیاتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن اللہ اللہ چاہے تے چھوٹے چھوٹے گروپاں تو بڑے بڑے گروپاں کو غالب کر دیتا ہے وہ ویکھیا نہیں کہ بڑا کافران آیا اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی نو حکم دیتا ہے ابابیل نو حکم دیتا ہے کہ نو سٹ دیو انہاں نو ختم کر دیو اللہ نو فوجاں دی ضرورت نہیں ہے ایک پروانہ آگے چلیا آگے کہنے لگا مقوسس نو آندہ گل سونا تو سانو ڈران دے چکرا جنا پہ دے تو بیکیا نہیں ہے ایک دن شاہران دا بادشاہ خود سامنے نبی پادا پروانہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا شاہران دے بادشاہ تیری تے
میری فوجاں دے اندر بڑا فرق ہے وہ کہنے لگا کہ میں فرق ہے تیرے کولے بھی مال ہے تے میرے کولے بھی مال ہے تیرے کولے بھی انسان لڑن والے تے میرے کولے بھی انسان لڑن والے تیرے کولے بھی جتھیاں دے جتھے تے میرے کولے بھی جتھیاں دے جتھے وہ کہنے لگا نہیں نہیں جڑی تیری فوج ہے اے جدوں لڑ دی تے ڈر دی ہے لیکن اے جڑی میرے کول فوج ہے اے موت نو ہس کے سینے لان والے لوگ نے اے موت تو نہیں ڈر دے اللہ اکبر اللہ گل مختصر کرا پھر اے جڑا اسکندریہ دا علاقہ فتح ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نو خبر خوشخبریاں سنا کے نا انہاں نو روانہ کر دیتا کہ جاؤ امیر المومنین دے کولوں سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جاؤ تے جا کے انہاں نو خوشخبری دے دیو کہ امیر المومنین جی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دیتی ہے خوشخبریاں سناؤ امیر المومنین نے بھی کیا اللہ اکبر امیر المومنین کا دے اندر موجود ہے اے اللہ دے نبی دا پروانہ دوڑیا دوڑیا سیدھا مسجد دے اندر جانا چاہتا ہے امیر المومنین دی ایک لونڈی انہیں دیکھیا تے پوچھیا کدھروں آ رہے جی کہ میں جلدی جلدی سپیکا لا کے جا رہے فرمایا میں امیر المومنین نو خوشخبریاں سنان واسطے آیا اللہ تعالیٰ نے اسکندریہ دا علاقہ جڑا فتح فرما دیتا ہے میرے مصطفیٰ دا پروانہ امیر المومنین نو دسن واسطے سیدھا مسجد دے اندر گیا اے جڑی لونڈی نے آ کے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو دسیا عمر پیاریا گل سن اے تیرا ایک پروانہ ہے تہاڈا ایک دیوانہ آیا وے اے چلدا چلدا تانوں خوشخبری سنانا چاہندا ہے لیکن مسجد دے اندر دوڑ کے چلا گیا ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جلدی کرو اٹھے نے اپنا جڑی چادر اینو سنبھال دیا مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے فرمایا نوجوان امیر معاویہ بن خالد گل سن کیویں ہے فرمایا امیر المومنین جی عمر بن عاص نے گلیا خوشخبریاں سنان واسطے اللہ تعالیٰ نے اسکندریہ دا علاقہ فتح فرما دیتا ہے میرے مصطفیٰ دا پروانہ امیر المومنین آندے نے تے تو گھر دے اندر سیدھا کیوں نہیں آیا گھر دا دروازہ کھڑکا کے مینوں خوشخبریاں سنا دیتا تے امیر المومنین نو عرض کردا ہے امیر المومنین تو پیر دا وقت سی تے میں اچھا نہیں سمجھا کہ میں دروازہ کھڑکاواں تے میں سوچیا کہ امیر المومنین جڑے آرام کردے ہون گے اس وجہ تو میں گھر دی بجائے مسجد دے اندر آ گیا وا امیر المومنین سیدنا عمر آندے نے کہ میں تیرا دل کر پیا کی تو سوچ لیا اوے معاویہ اگر میں سو جاواں میرے ریا دا خیال کون کرے گا میرے جڑے لوگ نے انہاں دا خیال کون کرے گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان وقت گزار دے پہرے اللہ دیاں مرضیاں سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر زیادہ ہو گئی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری حج کرنے واسطے مکہ معظمہ دے اندر لشکر نو لے آتے پہنچ گئے نے جناب اوتے عمرہ کیتا گل مختصر کرا او تو چل پین واپس البتہ دے مقام تے آئے نے اوتھے شامہ پہ گئیاں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں شامہ پئیاں نے لشکر جڑا زمین تے لیٹ گیا لوگ جڑے مکہ معظمہ جان والے یہ سارے زمین تے لیٹ گئے نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے این چھوٹیاں چھوٹے پتھر پڑے نے انہاں دا ایک سرانہ بنایا سرانہ بنا کے تے لیٹ گئے نے این آسماناں وال نگاہاں کر لیاں نے این ستاریاں نو ویکھدے نے کدے جناب چن نو ویکھدے نے نالے آندے نے اللہ میں عمر دعا کرنا وا اے اللہ تو تے جاننا میں کہ میں
چاند آندا تے جناب ختم ہوندا تے سورج شروع ہو جاندا ہے اللہ جویں جویں ستارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر کے چلے جاندے نے اے اللہ مینوں تو جوانی بھی عطا فرمائیے اللہ مینوں بچپن بھی عطا فرمائے اللہ ہوں تے میں بڑھاپے دے اندر پہنچ گیا وا اللہ جویں اے سورج آندا تے چلا جاندا ہے اے اللہ جویں چاند آندا ہے تے چلا جاندا ہے اے جڑا سورج چلا جاندا ہے ستارے ختم ہو جاندے نے اے اللہ سونیا میں تو دعا کرن لگا ہاں اللہ تعالی دے پیارے حبیب دے ساتھی سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ نہیں کیویں دعا کیتی ہوئے گی کی سوچ کے کیتی ہوئے گی دعا پہ کرتے نے آندے نے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اے اللہ میں عمر شہادت دی موت منگنا چاہنا اللہ میں شہادت دی موت منگ رہا ہوں میں عمر شہادت دی موت عطا فرما اللہ کلی موت ہی نہیں فرمایا اللہ سونیا موت بھی مکے دے اندر موت بھی مدینے دے اندر آوے میرے مرشد پاک علیہ السلام دے شہر دے اندر جڑی موت آوے اللہ کو اللہ سیدنا عمر تو چل پینے اللہ تعالی عرشاں تے بیٹھ کے کہندے ہون گے عمر پیارے گل سن لے میں تینوں کلی شہادت دی موت ہی نہیں دینی بلکہ میں شہر مدینے دے اندر ہی موت نہیں دینی میں تینوں موت بھی دیواں گا شہادت بھی دیواں گا تینوں موت بھی دیواں گا شہر مدینے دے اندر دیواں گا تینوں موت بھی دیواں گا تے مصلی رسول تے دیواں گا اے دعا اللہ نے قبول فرما لیا نے تے ایک دن چل دیا اللہ خواب اللہ تے مغیرہ بن شعبہ ایک کوفے دے گورنر نے انہوں نے پیغام کر لیا امیر المومنین دوال سیدنا عثمان سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوال پیغام کر لیا امیر المومنین جی اگر تواڈیاں اجازتاں ہون تے جنا کر لئیے میرے کول ایک بندہ بڑا چنگا میرے کول بندہ بڑا کاریگر ہے اے بندہ جڑا چکیاں بنا لیندا ہے تسی اینو رکھ لو تاکہ مسلماناں نوں فائدہ ہو جاوے وہ بندہ آ گیا اینے آ کے شکایت لگا دیتی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ اونہے پر شکایت لگائی رضی اللہ تعالی عنہ آندنا امیر المومنین جی جڑے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اے میرے کو ٹیکس بہت زیادہ لیندے نے فرمایا تو کام کی کرنا کہنے لگا جی میں چکی بنا لینا اور کی کرنا لگا فلا فلا کام نے کام گنوائے نے تے سیدنا عمر آندے نے جن نے تو کام دستا پیا حساب نہ دے ٹیکس پورا سنائیے تھوڑا ٹیکس ہے یہ کہنے لگا اللہ اکبر اللہ انہوں بڑا غصہ آ گیا اٹھ کے چلا گیا پھر وقت جدا بھی آیا سیدنا عمر آندے نے ایک دن کے یار میں سنیا تو چکی بنا لینا ہے جڑی ہوا تے چل دیے ایک چکی بنا تے مینوں وی چیک کروا تاکہ مسلماناں دے اندر تقسیم ہو جائے اے مسلماناں نوں وی فائدہ ہو جائے سیدنا عمر نوں کہن لگا کہندا فالا بسا عمر لیا ثم دعا فرمایا عمر میں تینوں ایسی چکی بنا کے دیواں گا ساری دنیا یاد کرے گی چکی جدو بنے گی سیدنا عمر اپنے ساتھیاں نوں آندے نے انہیں مینوں دھمکی لا دتی ہے اللہ اکبر اللہ انہیں مینوں جناب اے جڑا مینوں للکار کے جا رہے ہیں دھمکیاں دے کے جا رہے ہیں ساتھی جلدی جلدی کھڑے ہو گئے نے آگے کہنے لگے امیر المومنین تسی تے کوئی درج کروا دیو ایف آئی آر تے درج کروا دیو تے کوئی پرچہ ہو جائے گا انہیں سزاواں مل جان گیا امیر المومنین نے نہیں جب انہیں کوئی کام کیتا ہی نہیں ہے تے پھر میں عمر کون ہوں گا انہوں سزاواں دوان واسطے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو مکہ معظمہ دے اندروں واپس آئے نے آ کے اللہ
دیاں مرضیاں شاماں پہ گئیاں نے اے فیروز ابو لولم جوسی اے یہودی بغیر لانتی اللہ اکبر اللہ اے جناب نو موقع مل گیا اے منبر دے اندر لگ گیا انہیں ایک تیر تو پھنگ لے آوے اللہ اکبر اللہ انہیں سالہ کے انہوں سیر دی پان لگا کے لگ گیا اور ان لیٹن دا انتظام نہیں ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سبا سیدیاں کروائیاں رات دا وقت ہے اندھیرے دا وقت ہے ان سبا سیدیاں کروائیاں سبا سیدیاں کروا کے امیر المومنین اللہ اکبر تکبیر کہنا بعد نماز شروع کر لیے اے ابو لولم جو سی فیروز نامی بندہ آگ دا پجاری پڑکن والا اور جنہیں یہودی مسلمانہ دے خلاف نے اللہ جان دے نہ کوئی خلاف نہیں ہے سیدنا عمر دے پیڑ دے اندر بے ایمان نے خنجر ماریا ایک نہیں دو نہیں حتیٰ کہ لکھن والے لکھے آئے کہ تیرا خنجر وجرے اللہ اکبر اللہ سیدنا عمر پاک اونچی اونچی روئے نہیں نے بلکہ بعض خاموشی دے اندر تبدیل ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اے بے ایمان نے پھر فائدہ اٹھایا سیدنا عمر پاک دی ناف دے اندر خنجر مارے آئے اللہ اکبر اللہ یہ دیکھ میں گل نقطے دی کرن لگا وا سیدنا عمر پاک این مسلح رسول دے زخمی نے سامنے جناب سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے میں تھوڑی جی آواز لگی کہ مسئلہ بن گیا آنے میں دوڑ کے مسلح رسول دے نال آیا میں نماز نو جلدی جلدی مکمل کیتا او میاں شہادتی موت سیدنا عمر تڑپ دینے پہ زخمی حالت اندر نے لیکن اللہ دے پیغمبر دے کلمہ پڑھنے والے ان سبا دے اندر نماز پوری پہ کر دینے اللہ اکبر کیوں کہہ جو یا نماز پڑھ لے کہندے کاری صاحب نماز کی میں پڑھئے مالوں پٹھے بھی پانے نے مصروف بڑے ہو گیا بلکہ چند دن دی گالے ایک بزرگ میں کیا کہ یارا نماز دے پڑھ لے مسجد دے اندر کہنے لگا ٹھیک ہے انہیں نماز پڑھ لیے کل یا پرسوں پھر میری ملاقاتوں سے بزرگ نال ہو گیا انہیں ایک نماز دے پڑھ لی تے میں سوچیا یار انہوں پھر کہہ دینا کہنے لگا قاری صاحب حالانکہ میرا باپا میرے نال بڑی محبت کر دے وہ میرا پیر میرے نال بڑی محبت کر دے کہنے لگا قاری صاحب تسی تے مینوں ایک نماز دا کیا سی تے میں پڑھ نہیں سی میں کہ یار نہیں میں تینوں ساری نمازاں دا کہنا چاہتا وہ گل کرن دا مقصد کلمہ بھی پڑھیا نافرمانیاں بھی مصطفیٰ دیاں کرنے سیدنا عمر پاک نوں چکیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ تے اگ دا پجاری توڑیا ساتھیاں نے جناب جو تے کپڑا سٹیا انہیں آپ ہی اپنے خنجر ماریا تے اے بے ایمان دنیا رخصت چلا گیا پھر چل دے سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو دعائی پہنائی جاندی ہے جڑی زخماں دے ذریعے باہر آ جاندی ہے امیر المومنین سیدنا عمر پاک نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا سیدنا عبداللہ بن عمر آ گئے نے فرمایا بیٹا انتقال جا مانی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جانا دے کول چلا جا کے کمی امیر المومنین نے نہیں بھیجیا بلکہ جا کے کمی کے میرے ابو عمر نے بھیجے آئے تیری جگہ میرے مصطفیٰ دے نالے ایک جگہ چاہیے تھوڑی اجازت اور تیری جگہ تسی ماں جی اپنی رکھیے اپنے خامد دے نال میں عمر لینا چاہنا وا سیدنا عمر پاک کو اجازت مل گیا پھر عبداللہ بن عمر کو بلایا فرمایا ہو سکتا ہے پیاری ماں جی عائشہ نے ویسے منہ رکھن دی وجہ تو گل کہہ دیتی ہو جائے لیکن جب میں فوت ہو جاؤں پھر دروازے تے جا کے اجازت منگنیاں اجازت مل گئیاں فرمایا اے اللہ میں جگہ تے اپنے پاس سے رکھی سی لیکن جے تیرے ابو عمر نے مان لئیے تے میں او جگہ اپنے نام زیادہ دوسرے کو ترجیح دینی اللہ اکبر اللہ اس ساتھ کی تمانی عائشہ نے اور جناب جگہ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اور قرآن پاک اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ
يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پروانہ بھی منگے آئے کون پیارے عمر کی میں منگے کیسا آقا سوڑا وفادار منگے شانہ والا عمر جرار منگے شانہ والا عمر جرار منگے او یار نے گئے یار تو ایک یار منگے شانہ والا عمر جرار منگے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے عمر نے کفر دی کی تھی تبائیے کفر نہیں ننگی تلوار منگیا اور کفر نہیں ننگی تلوار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا عمر دی دساں کی کتی اونچی شانے عمر جا بولے آتے پڑھیا قرآن عمر دی دساں کی کتی اونچی شانے عمر جا بولے آتے پڑھیا قرآن رب کولو کیسا رب کولو کیسا کردار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا میری دعا ہے اللہ نے سنائے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو سارے نبی پاک علیہ السلام دے پروانے دی نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب